السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فوجی ترجمان کی جانب سے پریس کانفرنس ہو چکی ہے۔ یہ کوئی 1.5-2 گھنٹوں پر محیط پریس کانفرنس تھی۔ گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، فوجی عدالتوں سے سزائیں، عمران خان کے ساتھ مذاکرات، عالمی پریشر، افغانستان، یعنی تمام جو سوالات اٹھ رہے تھے، تمام موضوعات پر آج مفصل گفتگو کی گئی ہے DGI-SPR کی جانب سے۔ خاص کر کے جنرل فیض حمید والے معاملے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس شروع ہوئی، DGI-SPR کی خوبی سمجھیں یا خامی، بلکہ بطور سویلین میں اسے خامی تو نہیں کہوں گا، بہرحال جو بھی تھا وہ جواب دینے کی بجائے گھنٹوں پر محیط ایک لمبی چوڑی گفتگو کر رہے تھے۔ بہرحال پریس کانفرنس شروع ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اس سال کتنے افسران، کتنے جوان شہید ہوئے، دہشت گردی والا معاملہ، اور پھر ایک لمبی چوڑی لسٹ انہوں نے گنوانی شروع کی کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کالج بنایا، یہ سڑک بنوائی، یہ نہر بنوائی، اتنی زمین سی، اس سے یہ ہوا، ہم نے فلاں چیز پر قابو پایا، یہ ہمارا ترقیاتی منصوبہ، وہ والا ترقیاتی منصوبہ۔ تو یہاں تک سنتے ہوئے مجھے بطور سویلین تھوڑی حیرانگی بھی ہوئی کہ اس طرح کی پریس کانفرنس تو وزیر اعظم کو کرنی چاہیے، وزیر خزانہ کو، وزیر منصوبہ بندی کو کرنی چاہیے کہ ہماری یہ کامیابیاں ہیں۔ یعنی فوج کا کام تو یہ نہیں ہوا کرتا، اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام رپورٹرز بھی یقیناً حیران ہوں گے کہ اتنے لمبے چوڑے منصوبے جو آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ختم ہوئی تو DGI-SPR سے سوالات پوچھے گئے، مختلف سوالات تھے جو افغانستان کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا رہا، اور عمران خان کی جانب سے خاص طور پر جو افغان پالیسی کو لے کر تنقید کی گئی کہ افغانستان کی جانب سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ہم نے 8.25 لاکھ مہاجر بھی واپس بھیج کے دیکھ لیے، مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ تو اس پر DGI-SPR نے کہا کہ دیکھیں یہ اسی جماعت کی وجہ سے، اسی شخص کی وجہ سے جو اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، جو یہ تنقید کر رہا ہے، جو دہشت گردوں کا حامی ہے، انہی کی 2021 کی پالیسی تھی جس کی ہم آج قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں، آگے میں بتاتا ہوں، وہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کیا تھا جو انہی کے بندے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا، وہ جو فیصلے ہوئے تھے خان کے دور میں، اسے لہو سے ہم ان فیصلوں کی سیاہی کو مٹا رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سوال ہوا تو DGI-SPR نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ سارا انتشاری ٹولہ ہے جو فوج پر حملہ آور ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ فوج کا نہیں ہے 9 مئی، بلکہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اچھا، اگر تو عوام پاکستان کا واقعی مقدمہ ہے تو عوام نے تو 8 فروری 2024 یعنی اس سال کے آغاز میں ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے تو 80-90% لوگوں کو ہی انتشاری قرار دے دیا۔ تو بہرحال بڑی معصومیت سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ہی سزا ہو جانی چاہیے تھی، اور ہم نے تو پھر سپریم کورٹ کی روشنی میں سزائیں سنائی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تو ہم نے سنا دی، ورنہ ہم نہ سناتے۔ اور پھر ہمارا جو ٹرائل ہے، عالمی عدالت انصاف بھی اس کو انڈورس کرتی ہے کہ ہمارے ہاں شفاف ٹرائل ہوتا ہے، وکیل کی ایکسیس دی جاتی ہے، ثبوت دینے کا موقع دیا جاتا ہے، گواہ پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، ساری چیزوں پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد سزا سنائی جاتی ہے۔ تو ہم نے قانون اور آئین کو فالو کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے جو انہوں نے کی ہے، کیونکہ خود یورپی یونین کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، اور اسی طرح سے اقوام متحدہ کی جانب سے اس انصاف کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ کون سے فوجی افسران جج ہیں، ان کے پاس کون سی قانون کی ڈگری ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے 10 سال سزا سنائی ہے۔ بہرحال DGI-SPR نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں فوجی عدالتوں پر، یہ ماضی میں بہت بڑے دائی رہے ہیں، بڑے حامی رہے ہیں فوجی عدالتوں کے، اور پاکستان میں کون سے فوجی عدالتوں نے پہلی دفعہ فیصلے سنائے ہیں؟ اس سے پہلے بھی فوجی عدالتیں فیصلے سناتی آئی ہیں۔ پھر ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ خان کے ساتھ PTI کے حوالے سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں؟
خان نے خود بھی اس پہ بات کی ہے کہ مجھے آفر دی گئی ہے کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں یا پشاور میں چلے جائیں. علی امین گنڈا پور بھی اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کچھ خاص رینک کے کچھ جرنیل بھی ایکٹیو ہیں اور ملاقاتیں بشرا بی بی کے ساتھ بھی اور گنڈا پور کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دیکھیں مذاکرات کے حوالے سے تو ہمارا واضح موقف ہے پہلے دن سے کہ ہم ایک قومی فوج ہیں. ہمیں جو حکومت کہتی ہے ہم تو بس وہی کام کرتے ہیں. ہمارا بھلا کیا کام سیاست سے. مطلب ایک شغل سے زیادہ اس پریس کانفرنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام سیاست سے نہیں ہے, اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں وہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں نا وہ بڑے خوش آئند ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہم اس پر خوش ہیں کہ دیکھیں یہ انتشار سے معاملات حل نہیں ہونے چاہیے بلکہ مذاکرات سے ہونے چاہیے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. باقی ہم تو قومی فوج ہیں, ہمیں کسی سے کیا لینا دینا, ہم سیاست کے اندر کیوں انٹرفیئرنس کریں, لہٰذا ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. پھر ایک رپورٹر نے جنرل فیض حمید کے حوالے سے سوال کیا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی تھی تو کہا گیا کہ وہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو کیا یہ جنرل فیض حمید تک معاملہ محدود رہے گا یا آگے بانی پی ٹی آئی تک بھی آئے گا یا یہ معاملہ یہیں رک جائے گا. یعنی وہ آپ نے کہا تھا نا کہ سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے جو چل رہا ہے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے. تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جنرل فیض حمید کے معاملے پر زیادہ تبصروں اور تجزیوں سے گریز کیا جائے. تو فوجی ترجمان کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں عمران خان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اب سویلینز کو سزائیں ہو گئی ہیں, کیا اب گیم ٹھنڈی ہو گئی ہے, اندر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے یا آگے بھی معاملہ بڑھے گا. تو اس حوالے سے بھی آئی ایس پی آر نے کوئی واضح جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں ان سے کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیں فیصلہ سنا دیا ہے, اب آپ بھی فیصلے کریں, انصاف پہنچائیں, یہ کریں وہ کریں. سب سے جو اہم سوال تھا وہ ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سر سوشل میڈیا پہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی, وہ کچھ جعلی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, مبینہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, تو وہ 26 نومبر کو ہوا کیا تھا, فوج نے کیا کیا تھا. اب رپورٹر بیچارہ سیدھا سوال تو نہیں پوچھتا کہ گولی کیوں چلائی, اب ان سے کون پوچھے کہ گولی چلائی کیوں ہے. تو اس نے کہا کہ سر جی سوشل میڈیا پہ جعلی ویڈیوز ہیں, آپ کو پتہ ہے سبھی پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, تو اس حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس, اس پر آپ کیا کہتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 26 نومبر والا جو معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور اس جماعت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں انہوں نے کیا کیا تھا, پی ٹی وی میں گھس گئے تھے, پارلیمنٹ میں گھس گئے تھے, لہٰذا اب بھی ان کا پری پلانڈ منصوبہ تھا. فوج حکومت نے طلب کی ہوئی تھی, وہ تو ریڈ زون کی حفاظت کے لیے تھی, ان کے پاس تو کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا اور ان سے اسلحہ واپس لے لیا گیا تھا. گولی اگر چلی بھی ہے تو وہ جو علی امین گنڈا پور اور ان کے گارڈز ہیں ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا اور جو کچھ پروٹیسٹرز تھے, شرپسند تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا, تو انہوں نے گولی شولی چلائی ہوگی. اور یہ فیک ویڈیوز ہیں, جعلی ویڈیوز ہیں, یہ پہلے سے تیار تھیں. یعنی جتنا بھی کانٹینٹ تھا نا ڈی چوک کے حوالے سے یہ پہلے سے تیار تھا. جب یہ بھاگے تو سپیڈ کے ساتھ, سرعت کے ساتھ یہ سارا کانٹینٹ آنا شروع ہوا سوشل میڈیا پہ. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جعلی ویڈیوز آپ بناتے ہیں, اے آئی سے بناتے ہیں, جتنا آپ جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ غزہ کے حوالے سے آواز اٹھائیں. غزہ کے حوالے سے تو آپ کو جعلی ویڈیوز بھی نہیں بنانی پڑیں گی, اصلی ویڈیوز ہیں. مختصر یہ کہ فوجی ترجمان نے کہا کہ ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ہمیں تو حکومت نے بلایا تھا, ہم آ گئے, ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا, یہ سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, عوام نے مسترد کر دیا ہے. اور ہم عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عوام پی ٹی آئی کے بیانیے میں آئی نہیں, اور یہ گولی چلائی بھی ہے تو پی ٹی آئی والوں نے خود چلائی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ خاص طور پر شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا جو ہے وہ جنرل صاحب کا, بڑے صاحب کا, کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ وائپ اپ ہوا ہے. پھر مریم نواز نے کہا کہ پنجاب پولیس نے گولی نہیں چلائی, تو پھر چلائی کس نے تھی؟ کوئی اپنے ان کے وہ کہتے ہیں جی شرپسند تھے. اور یہ بھی کہا کہ وزارت داخلہ کی ویڈیوز اور پریس کانفرنسز اور پریس ریلیزز بھی آ چکی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا, لہٰذا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان اور اس کے اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر ہے. تو اس طرح کے
عجیب و غریب گفتگو کی گئی ہے. اگر کوئی بھی شخص اس پریس کانفرنس کو سنے تو اس میں 90% مطلب جھوٹ ہی ملے گا. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ پریس کانفرنس جو آج کی گئی ہے وہ ذرا ٹھنڈی تھی. جیسے وہ پہلے بہت زیادہ وہ جو بولتے ہیں نا انتشاری ٹولہ، ماسٹر مائنڈ، اس طرح کی کہانیاں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج ذرا بدلے سے سرکار نظر آئے ہیں. پہلے کی نسبت جو رویہ تھا وہ ذرا کول تھا. تو یہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا احوال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس پر مزید لوگوں کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.